اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم وفقنا لما تحب وترضى ربنا زدنا علما نافعا اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صبغہ صاد با اور غین سے نکلا ہے، اور صبغہ کا جو مطلب ہوتا ہے رنگ ہوتا ہے، غوطہ دینا ہوتا ہے۔ ایک وہ اب میں آپ کو بتاتی ہوں آگے کہ غوطہ دینے سے مراد کیا ہے۔ تو غوطہ دینا یا رنگ یہاں اللہ تعالیٰ کا دین مراد ہے، یا صبغہ سے مراد جو آپ لیں گے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیا ہوا دین اسلام، دین کو لیں گے آپ، ٹھیک ہے۔ اللہ ہی اللہ کا، ومن اور کون، احسن زیادہ اچھا ہے، من اللہ اللہ سے، صبغتاً رنگ میں، ونحن اور ہم، لہو اسی کی، عابدون عبادت کرنے والے ہیں۔ تو اس کے حوالے سے جو غوطہ دینے کی میں نے آپ سے بات کی، تو بیسیکلی ہوتا یہ کہ عیسائیوں میں ایک قدیم رسم ہے کہ جب وہ کسی کو اپنے مذہب میں داخل کرتے ہیں، یا جو بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو 7th ڈے اور اس کی برتھ کے اس کے 7ویں روز ایک حوض میں غوطہ دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس سے کیا ہوا، وہ پاک ہو گیا۔ تو بعض عیسائی اس پانی میں زرد رنگ وغیرہ بھی ملاتے ہیں، اور بعض بجائے غوطہ دینے کے صرف رنگین کرنے کو ہی کافی سمجھتے ہیں۔ تو اس کو استباغ بھی کہا جاتا ہے اس عمل کو۔ تو مطلب اس ظاہری رنگ کو جو نصرانیت کا پختہ رنگ سمجھتے ہیں، اور ان کے خیال میں یہ نجات کی کنجی ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اسی کے بارے میں فرمایا کہ حوض میں غوطہ لگانے یا سر سے پاؤں تک رنگنے سے کچھ حاصل نہیں، اصل رنگ تو خدائی رنگ ہے جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے چڑھتا ہے، اور پھر انسان کی روح اور قلب کو رنگین کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس باطنی رنگ سے اچھا کوئی رنگ نہیں۔ انسان اس رنگ میں رنگین ہو کر ہمیشہ اس کی عبادت میں کیا مستغرق رہتا ہے یا مصروف ہے۔ اب اس کی میں آپ کو وضاحت کرتی ہوں۔ ابھی میں آپ کو جو غوطہ دینے کے حساب سے وضاحت کر رہی تھی۔ تو صبغۃ اللہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا دین ہے۔ اس آیت میں اس سے مراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اس دین کے تمام عقائد اور احکامات پر تمام اوقات میں عمل کرو، چاہے وہ حالات یا اوقات اچھے ہیں، برے ہیں، آسان ہیں، مشکل ہیں، خوشی غمی کیسی بھی صورتحال ہے، یہاں تک کہ یہ دین تمہاری صفات میں سے ایک صفت بن جائے، تم پر اس دین کا رنگ چڑھ جائے، جب تم اپنے اختیار اور دل کی خوشی سے اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کے آگے جھک جاؤ گے، ان پر عمل کرو گے، تو یہ دین تمہارا مزاج، تمہاری فطرت اور تمہاری طبیعت بن جائے گا۔ تو ہم اس چیز کو ڈسکس کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے آگے جھکنا کتنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان پر عمل کیا جائے گا تو یہ جو دین ہے ہمارا مزاج بنے گا، ہماری فطرت بنے گا اور ہماری طبیعت بن جائے گا۔ اس کی مثال وہی جو آپ کو پہلے دی ہے، یوں ہے جیسے کپڑے کو رنگ دیا جائے تو یہ رنگ اس کی صفت بن جاتا ہے۔ آپ بھی دیکھتے ہیں کہ جب آپ نے ایک کپڑے کو کسی اسپیسیفک کلر میں ڈائی کروانا ہے جو آپ کو بازار میں ایک اویلیبل فارم میں نہیں مل رہا، سپوز آپ کے پاس ایک ڈریس ہے لیکن اس کے دوپٹے کی کمی ہے، یو وانٹ ٹو ڈائی اٹ، تو جب آپ کے پاس وہی شیڈ اویلیبل نہیں ہے تو پھر آپ کیا کہتے ہیں، آپ ڈائر کے پاس جاتے ہیں اور اپنا اسپیسیفک شیڈ دیتے ہیں کہ اس کے ساتھ ملتا جلتا ایگزیکٹلی تو ہے، مجھے ڈائی کر کے دے دیں۔ تو یہ آپ اپنے سامنے رکھ لیں کہ اس کی مثال یوں ہے جیسے کپڑے کو رنگ دیا جائے تو یہ رنگ اس کی صفت بن جاتا ہے۔ جب تم پر اس دین کا رنگ چڑھ جائے گا تو تمہیں دنیا اور آخرت کی فلاح، سعادت اور کمال حاصل ہوگا۔ لیکن دین حسن اخلاق،
اعلیٰ درجے کے اعمال اور اعلیٰ جو کام ہیں ان کو اختیار کرنے کے لیے کیا ہے، انسان کو آمادہ کرتا ہے. کیا کہ اس کا اخلاق بھی اعلیٰ ہو، اس کے اعمال بھی بہتر ہوں، مطلب اس کے کام جو وہ کرے وہ بہترین کام کرے، ان پر جو ہے وہ اختیار کرنے پر آمادہ کرتا ہے. ومن احسن من اللہ صبغۃ، اب بس دوسرا پورشن ہے، ومن احسن من اللہ صبغۃ، یعنی اللہ تعالیٰ کے رنگ سے اچھا اور کوئی رنگ نہیں. عملی طور پر آپ جتنے بھی اپوزٹ کلرز ہیں متضاد رنگوں کا مقابلہ کر کے دیکھ سکتے ہیں. مطلب بندہ مومن جو اپنے رب پر صحیح ایمان رکھتا ہے اس کا دل اپنے رب کے آگے جھک جاتا ہے، اس کی زبان اللہ کے رسول کی بات کرتی ہے. ٹھیک ہے جی، جب ایک بندے کا دل جھک گیا اپنے رب کے آگے تو اس کی زبان اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی بات کرتی ہے، اس کے باڈی آرگنز تک رسول اکرم کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں. تو پھر وہ ہر اچھی جو کوالٹی ہے اس کو اپنے اندر لے کے آنا چاہتا ہے، احسن اعمال کرنا چاہتا ہے، کمال درجے کا اخلاق اپنانا چاہتا ہے. اور کیا نہیں چاہتا؟ وہ یہ نہیں چاہتا کہ کسی بھی قسم کی گندی اور قبیح صفات یا عادات اس کے اندر آئیں. ان تمام عیبوں سے وہ چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اسی طرح سے قول و فعل میں سچائی، راست بازی، امانت، دیانت، پھر عہد کو پورا کرنا، حیا، صبر، بردباری، شجاعت، پاکیزگی، قولی اور فعلی احسان، حب الہی، خشیت الہی، توکل، اللہ تعالیٰ سے خوف اور امید رکھنا اس کا وصف بن جاتا ہے، اور وہ ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے. اگر اس کو بہت ہی ایزی اور سمپلیفائڈ پوائنٹ کے طور پہ دیکھیں تو مومن معبود کے لیے اخلاص اور اس کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک کا رویہ اختیار کرتا ہے، وہ کسی بھی لحاظ سے برا نہیں ہوتا. لیکن اس کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں تو جس نے اپنے رب کا انکار کیا اس نے رب سے منہ موڑتے ہی بندوں کی طرف پھر توجہ کی، اور جو بندوں کی طرف پھر وہ توجہ کرتا ہے تو ایسا ایک پرسن کفر، شرک، نفاق، جھوٹ، بدعہدی، دھوکہ و فریب، خیانت، مکر و فریب اور اپنے اقوال و افعال سے مخلوق کے ساتھ برے سلوک جیسی بری عادات کو اپناتا ہے. جو معبود کے لیے کھوٹا ہے وہ بندوں کے لیے بھی کھوٹا ہے. جو رب تعالیٰ کی ذات کے لیے ناکارہ ہے، جو اس کے آگے اپنے آپ کو جھکا نہیں رہا، رب کے سامنے احسن عمل نہیں فرما رہا، تو پھر وہ کیا ہے؟ وہ بندوں کے لیے بھی بیکار ہے اور وہ بندوں سے حسن سلوک نہیں کر پاتا. اس طرح سے وہ فرق نمایاں ہو جاتا ہے اور پتہ یہی چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رنگ سے کوئی رنگ اچھا نہیں، اور جس نے غیر اللہ کا رنگ اختیار کیا اس سے برا کوئی رنگ نہیں. اللہ تعالیٰ کا رنگ اس کی بندگی سے چڑھتا ہے، اور غیر اللہ کا رنگ پھر آپ کو پہلے سے ایکسپلین کر کے آئی ہوں، جو کہ یہودی اور عیسائی کرتے ہیں کہ نئے پیدا ہونے والے بچوں کو زرد رنگ کا پانی چڑھاتے ہیں. ہر شخص کو بھی یہ رنگ دیا جاتا ہے جسے عیسائی بنانا، کرسچن بنانا مطلوب ہوتا ہے. اس کے بغیر کسی کو پاک تصور نہیں کرتے وہ. اس آیت میں نزول قرآن کے دوران جو ہے اس دور میں یہودیوں اور عیسائیوں کی تردید کی گئی ہے. ٹھیک ہے، نزول قرآن کے دور کے یہودیوں اور عیسائیوں کی، جیوز اور کرسچنز کی کیا کی گئی ہے؟ تردید کی گئی ہے، اور کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زرد رنگ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس لیے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو کس میں؟ اسلام کے رنگ میں رنگو. تو اللہ تعالیٰ کے رنگ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے رنگ اور ان کے طریقہ زندگی کو اختیار کرنا بندے کو ان میں شامل کروا دیتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اس میں سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی پھر وہ انہی میں سے ہے. اسے سنن ابن داؤد 4031 میں روایت کیا گیا.
اب بات اگلی یہ آتی کہ رنگ کو تو ہم نے بہت ڈسکس کر لیا کہ رنگ جو ہے وہ اللہ کے نزدیک کون سا بہتر ہے، لیکن یہ رنگ انسان پر چڑھتا کیسے ہے؟ اگلا سوال تو انسان کے دل میں یہ پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ رنگ اللہ تعالیٰ کے دین سے چمٹ جانے سے چڑھتا ہے، دین کو مضبوط پکڑنے سے، اس کا علم حاصل کرنے سے، اس پر عمل کرنے سے، اس کے دین کے پیغام کو پھیلانے سے، اس دین کا کام کرنے سے انسان پر اللہ تعالیٰ کا رنگ چڑھتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ رنگ نصیب فرمائے۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، لاسٹ پورشن اب دیکھیے، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کے رنگ کی وضاحت ہے۔ بیسیکلی یہ رنگ دو بنیادوں کو قائم کرتا ہے، نمبر 1 اخلاص، نمبر 2 مطابقت، کیونکہ عبادت ان تمام کاموں کے لیے جامعہ ہے، ایک ایز اے ناؤن لیا جاتا ہے، جو عبادات کے لیے ایک ناؤن کے طور پر جو عبادت جو لفظ ہے ایک کمپریہنسو نام ہے، نیم ہے، وہ سارے اعمال کرنے کے لیے جنہیں اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور ان سے محبت کرتا ہے، چاہے وہ اقوال ہوں یا ظاہری مطلب یا باطنی اعمال ہوں۔ اب جو ہمارے اقوال ہیں یا ظاہری یا باطنی اعمال ہیں، یہ جو سارے کے سارے کس چیز کے گرد گھومتے ہیں؟ عبادت کے گرد، ٹھیک ہے؟ تو میں اس جملے کو آپ کو ایکسپلین کر رہی تھی کہ کیونکہ عبادت ان تمام کاموں کے لیے ایک جامعہ اسم ہے جنہیں اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور ان سے محبت کرتا ہے، وہ اقوال ہوں یا ظاہری یا باطنی اعمال ہوں، ان سب کا یہاں پہ تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ یہ کی فیکٹرز ہیں، مطلب کہ جو ہمارے ایکشنز ہیں اس میں اقوال بھی انوالوڈ ہیں، اس میں ہمارے اعمال چاہے اندر دل کے چھپے ہوئے ہیں یا ہم ظاہری طور پر دنیا میں کر رہے ہیں، سب کچھ انوالوڈ ہے۔ تو یہ اعمال ہیں یا اقوال اس وقت تک درست نہیں قرار پاتے جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جو ہے مشروع قرار نہ دیتے۔ اور اخلاص یہ ہے کہ بندہ ہر کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرے۔ بار بار ہم نے یہ پڑھا، ایک حسن عمل جو ہمیں ریکوائرڈ ہوتا ہے، ایک جو بہترین عمل ہے، اس میں کیا چیزیں امپورٹنٹ ہیں؟ ایک تو یہ کہ اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، یعنی ہماری جو عبادت ہے صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خاص ہو۔ اس اخلاص کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کر کے دکھائی ہے وہ سارے ایکشنز بھی انوالوڈ ہوں، اپنے نئے طریقے کی، نئے سرے سے نئے طور طریقوں کی عبادت ہم نہ کرنے لگ جائیں۔ صلو کما رأیتمونی صلی، کہ تم ویسے ہی نماز کو ادا کرو جیسا مجھے ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اور ہمیں ساری ڈیٹیل ملتی ہے اللہ کے کرم سے وضو کی بھی اور نماز ادا کرنے کی بھی اپنے قرآن و سنت میں، تو ہمیں اسی کو پھر فالو کرنا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے جس طرح کا اخلاص ہم سے چاہتے ہیں وہ عطا فرمائے، اور جس طرح کا عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں اپنی زندگی میں سارے، ویسے ہی سیم ٹو سیم عمل ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بارک اللہ فیکم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔